نے عمل کرتا ہے، عمل کی تعلیم دی جاتی ہے، بغیر تعلیم کے تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ پہلے دین کا بتایا ہے، فتح کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلے دین کا بتایا ہے، دین کے بعد اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوتی، کتاب پڑھ کے اولاد نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع تعلیم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا یہ تعلیم ہے جو عمل کی اصلاح کرتی ہے۔ پہلے عمل کا جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمل پر بنیاد ہے، کیونکہ ہم جب تک جیتے ہیں عمل کرتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ تعلیم میں جب ہوتا ہے، تعلیم پتہ ہے کیا؟ حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم، نبی رسول کی سنت کی تعلیم۔ جب وحی میں ہوتا ہے، یعنی وحی کی تعلیم میں ہوتا ہے، تو یہ نبی رسول کی اتباع ہے، ورنہ تو اتباع کب کس نے کی ہے؟ دعویٰ ہر ایک کا ہی ہے کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے قرآن سنت ہے کیا۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ سنت حکم نماز پڑھو کی تعلیم ہے۔ نہ حکم اللہ کے علاوہ کوئی بھیج سکتا ہے، اور نہ حکم کی تعلیم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی دے سکتا۔ قیامت تک یہ دو ہی چیزیں، ان دو چیزوں کو ہم نے چھوڑ کر عملوں کو دین بنا لی ہے۔ میرا عمل سائیں جی کا ہی عمل ہے، یہ فلانے بڑی بزرگ کا عمل ہے، یہ جناب ان کی رائے ہے، وہ رائے تو ٹھیک ہے، ان کا عمل تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ان کا عمل دین تو نہیں ہے نا۔ اگر قرآن سنت کے مطابق ہے تو پھر اچھا عمل ہے، اگر قرآن سنت کے خلاف ہے پھر برا عمل ہے۔ قرآن سنت تو نہیں ہے نا، قرآن اللہ کا حکم ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رائے ہے یا وہی ہے؟ کوئی عمل کرتے تو آپ پوچھتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے کہ آپ کا عمل ہے؟ جو ہوتا آپ بتا دیتے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی رائے ہو اور آپ نے کہا یہ وہی ہو، آپ کا عمل ہو آپ نے کہا ہو یہ حکم ہے اللہ کا، نہیں۔ جب نبی رسول علیہ السلام اس طرح فرق بتاتے ہیں تو آج اگر ہمارے اندر فرق ہی نہیں کوئی رہ گیا، یہ سائیں جی کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے بات ہے، یہ سائیں جی کی رائے ہے، ٹھیک ہے رائے ہے، دین تو نہیں ہے نا۔ دین تو صرف ایک ہی ہے نا، اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت۔ نہ حکم کوئی بھیج سکتا ہے، نہ حکم کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے۔ جب تک کوئی دین نہیں جانتا وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ دین ہی تو بندے کو زندہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نبی رسول کی اتباع نہیں کرتا تو دین پر عمل وہ کیسے جانتا ہے؟ اپنے عمل سے تو دین پر عمل نہیں نہ ہوتا۔ اپنے عمل سے اگر دین ہوتا تو اسوہ حسنہ کدھر جاتا؟ بہترین نمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل میں دیا گیا ہے وہ کدھر جاتا؟ پھر آپ اپنے عمل کو بہترین عمل تو کہتے ہیں لیکن اپنے عمل کو دین تو نہیں نہ کہتے، اپنی رائے کو دین تو نہیں نہ کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ حکم کی تعلیم سنت دین جو ہے وہ بہترین نمونہ جس میں وہ ادا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ میرا اور آپ کا وہ نمونہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم کی تعلیم دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو تو اللہ پاک نے سارا کچھ بتایا، لکھایا، پڑھایا ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے نمونے میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ تعلیم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ہم نبی رسول علیہ السلام کے نمونے کی کاپی کرتے ہیں، ظاہر ان کی کاپی ہوتی ہے اور حقیقت میں جو آپ نے تعلیم دی ہوتی ہے ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کو دین کا نہیں پتا وہ جیتا ہے، کیا وہ زندگی پا گیا ہے؟
اور دین کے بغیر اگر مرتا ہے تو کیا وہ زندگی پا گیا ہے؟ اس کا جاننا تو بڑا ضروری ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ نبی رسول فرما دیں، بس وہ دین ہے۔ اتنا تو کافی ہو گیا نا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ اب جب اتنا پتہ ہو گیا ہے تو اب جو آپ نے فرما دیا ہے اس پر عمل اگر کرنا ہے تو بغیر تعلیم کے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ بڑی بڑی کرامتیں بتا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ لوگ کرامتیں ہوا میں اڑنا تو چاہتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ ابدی زندگی دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھلا کیوں کہ نفس کی چاہت پورے کرنے چلیں کہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں، پانی پر چلنے والے ہو جائیں۔ نبی رسول کی زیارت کر لیں، ہر ایک کو بتاتے پھریں ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی ہے، ہم بڑے اونچے ولی اللہ ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفس کی چاہت میں بھی ولایت ہے کبھی؟ اللہ کی چاہت میں، نبی رسول کی چاہت میں تو سارا کچھ ہے، ان کی محبت میں تو سارا کچھ ہے، اپنی چاہت میں کچھ نہیں، بلکہ اس کی نفی کرنے میں سارا سامان اللہ نے رکھا ہے۔ دین کا پتہ ہونا چاہیے، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم ہونی چاہیے، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہوتا ہے۔ جب کسی کو ان دو باتوں کا پتہ ہو جائے، اب اسے تیسری بات بتائی جائے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ کسی کا عمل دیکھ کر نہیں پتہ لگانا کہ وہ کافر ہے کہ مشرک ہے، کسی کا عمل دیکھ کر پتہ نہیں لگانا کہ وہ بدعتی ہے کہ مسلمان سچا ہے، کسی کا عمل دیکھ کر نہیں پتہ لگانا، کیونکہ کسی کے عمل سے نا اس کی نیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہوتا حرام کھا رہا ہوتا ہے، لیکن کھا وہ مجبوری میں رہا ہوتا ہے، اس کی جان جا رہی ہوتی ہے، وہ کلمہ کفر پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہاں ہمیں اپنے عمل سے اپنا پتہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے عمل سے نہ پتہ لگاؤ، اس کی تعلیم سے پتہ ہو جائے گا، اس کے عمل سے پھر پتہ جب ہوگا تو وہ پتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی تعلیم کا پتہ ہونا پہلے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ جب تک اس کی تعلیم کا نہیں پتہ ہوتا، اس کے عمل سے نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ اس لیے دوسرے کے عمل پر جانے سے پہلے کیا کرو، اپنے عمل سے اپنا پتہ لگا لیا کرو جو فائدہ مند چیز ہے۔ اور جب کسی کی تعلیم کرنے کا وقت آئے گا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا وقت آئے گا، تب ہم تعلیم سے وہ بھی پتہ لگا لیں گے۔ یہ تعلیم اللہ دیتا ہی ہمیں اس لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو پی آئی ڈی کروائی ہے تو پی آئی ڈی سے پہلی سے لے کر ایم اے تک ساری کلاسوں کا آپ پتہ لگا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب پتہ لگانے کی ضرورت ہے، ایک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا بھری پڑی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ہم دوسروں کا پتہ لگانا شروع کر دیں، ادھر جانا شروع کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال عمل کیا ہے؟ ایک عمل ہے فطرت کے مطابق، کھانا پینا سونا جاگنا، ایک ہے فطرت کے خلاف عمل۔ اگر میں فطرت کے مطابق عمل کرتا ہوں تو اچھا عمل ہے، اور فطرت کے خلاف کرتا ہوں تو برا عمل۔ یہ موٹی سی بات ہے، اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ گئی تو اب آگے سمجھ جائے گا اس بات کو۔ کفر شرک کیا ہے؟ جب کوئی اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے خلاف دین بتاتا ہے، اچھا بتاتا ہے، یہ کفر شرک۔ شیطان نے کیا کہا؟ نا خیر منہ، میرا عمل اس سے بہتر ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے اپنے عمل کو اچھا بھی کہا اور اپنے عمل کی وجہ سے سجدہ بھی نہیں کیا۔ عمل ہے جو بندے کو کافر مشرک کرتا ہے، کب؟ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنے عمل کو دین بتا دیتا ہے کہ دین تو میرا عمل ہے، دین تو میرا عمل جو ہے اسے کہا گیا ہے، وہ بتاتا ہے نا
یہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ نمبر 2، کوئی اپنے عمل اپنی رائے کو دین کہتا ہے، اپنی عمل اور اپنی رائے کو کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے۔ دین تو اللہ کا حکم وہی ہے نا، اور حکم کی تعلیم سنت ہے نا۔ اس نے اپنے عمل کو کیسے، اپنی رائے کو کیسے دین کہہ دیا، حکم بتا دیا؟ یہ بدعت ہے۔ جب تک کوئی اس بات کو نہیں نہ جانتا، کرسی پر بیٹھ جائے گا، ہر ایک کو بدعتی، ہر ایک کو کافر، ہر ایک کو مشرک، ہر ایک کو تو بناتا چلا جائے گا، اسے اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے عمل کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ اپنے عمل کو جہالت میں دین کہتا ہے تو یہی برا ہے نا۔ اگر دین کے مطابق کہتا ہے، چلو یہ اس کی رائے ہے نا، اس کی سمجھ ہے نا، اس سے بھی وہ بدعتی نہیں ہوتا۔ بدعتی تب ہوتا ہے، کافر مشرک کوئی تب ہوتا ہے جب اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کر دے اور اپنے عمل کو کہے کہ یہ دین ہے، اسے لے لو، یہ جو میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں اسے لے لو، تب کام خراب ہو گیا نا۔ اب پتہ چلا دین کیا ہے، جو اللہ نبی رسول فرما دیں وہ دین ہے، اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جو حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس پر جب کوئی عمل کرتا ہے، یہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس نے نبی رسول کی تعلیم پر عمل کیا ہے۔ بھائی اس نے میری اور آپ کی تعلیم پر تھوڑی عمل کیا ہے، اس نے نبی رسول کی تعلیم پر عمل کیا، یہ تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی نا۔ اور کوئی کہے جی میں نے اسے تعلیم دی تھی اور اس نے میری تعلیم پر عمل کیا، تو بھائی جس کی تعلیم پر عمل کیا ہے اس کی اس نے اتباع کی ہے۔ اگر حکم اللہ کا ہے اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی نے اور حکم کی تعلیم پر عمل کیا تو اس نے نبی رسول کی اتباع کی ہے۔ یہ اتباع کرنے والا ہے یحببکم اللہ، جسے اللہ پاک اپنی محبت دیتا ہے، اور یہ محبت کا سانس ابدی زندگی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب ہم پہنچے ابدی سانس میں، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ مردہ ہونا سانس کا منقطع ہو جانا، مردہ ہونا سانس کا منقطع ہو جانا، یہ دنیا کی نظر میں زندگی ہے۔ کافر سانس لیتا ہے تو لوگ اسے زندہ کہتے ہیں، مسلمان سانس نہیں لیتا تو لوگ اسے مردہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ جس زندگی کا پتہ بتاتا ہے وہ زندگی اور ہے، جو اللہ کی محبت میں مرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی محبت کے علاوہ مرتا ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ یہ زندگی بتاتا ہے، جو اللہ فرما دے، نبی رسول فرما دے، وہ دین ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اعتقادات جو ہیں، ارکان جو ہیں، کوئی انہیں دین کہتا پھرے، کہ اعتقادات ارکان میں داڑھی کا کہیں ذکر نہیں آیا، اس لیے دین میں داڑھی ہے لیکن داڑھی دین نہیں ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، یہ پاگل ہی کہے گا کوئی کہ اعتقادات ارکان میں دین جو ہے اس میں داڑھی کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین نام اس کا ہے کہ جو اللہ نبی رسول کہہ دیں وہی دین ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نبی رسول کہہ دیں وہی دین ہے۔ چاہیں تو اپنے آپ کو سجدہ کروا دیں، چاہیں تو کسی اور کو سجدہ کروا دیں، جو کہہ دیں وہ دین ہے۔ اور کسی کا عمل دین نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے عمل کو دین کہتا ہے، فارغ ہے، اسے نہیں پتا کسی کا عمل، کسی کی رائے، کسی کی دین کی سمجھ، اسے دین نہیں کہتے۔ اور دین تو اللہ نبی رسول کا حکم ہے، اور دین تو اسے کہا جاتا ہے۔ آج دین نہیں رہ گیا، فتویٰ رہ گیا ہے کہ جو میں فتویٰ دیتا ہوں بس یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ فتویٰ ہی ہے، ٹھیک نہیں ہو گیا۔ ٹھیک وہی ہے جو اللہ نبی رسول نے دین بتا دیا ہے اور کہہ دیا یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ فتویٰ وقتی ضرورت ہے، جب وقتی ضرورت ٹل جائے، فارغ ہو جائے، اس کے بعد پھر فتویٰ نہیں، پھر تقویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ پھر اب اشارے سے نماز نہیں، اب ٹھیک نماز ہی رہ جاتی ہے۔ پھر روزہ قضا نہیں، اب ٹھیک روزہ رہ جاتا ہے۔ اب پابندی لگی ہوئی ہے، اب حج نہیں فتویٰ،
پھر جب پابندی ختم ہو جاتی ٹھیک حج رہ جاتا ہے، یہ ٹھیک ہی دین رہ جاتا ہے، باقی تو سب وقتی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ اب آپ نے اور ہم نے نا، ہر ایک نے جینا مرنا تو ہے ہی ہے نا، اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں دین میں زندگی دینا، دین سے ادھر ادھر نہ کبھی بھی ہونا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کہتا فوج در فوج میرے دین میں داخل ہوئی تھی، اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین بڑا مختصر ہے، اللہ جانتا ہے۔ بھیڑے چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ دین اتنا آسان اور مختصر تھا کہ اللہ نبی نے فرمایا جو میں کہہ دوں بس وہ دین ہے۔ سمینا واطعنا، ہر ایک ایمان لے آیا، ہر ایک نے حضور جو ہم نے سنا ایسے ہی ہوگا، جو آپ فرما دیں گے ہمارے لیے وہی دین ہوگا۔ اور فرمایا جس طرح میں تمہاری تعلیم کروں ویسے نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھتے رہنا، جتنا کر سکو اتنا کرنا۔ یہ ہو گیا حکم کی تعلیم، نبی رسول کی اتباع جو صحابہ نے مان لیا۔ اب رہ گئی بات عمل کی۔ مسلمان جب تک، کافر جب تک دنیا میں ہے بھئی اس نے عمل تو کوئی نہ کوئی کرنا ہی ہے نا۔ کیا اس کے عمل پر ہم قدغن لگا دیں؟ اس کا گلا دبا کے پھر اس کا عمل روکا جا سکتا ہے؟ عمل سے نہیں روکا جا سکتا کسی کو۔ اسے اچھا عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر برا عمل کرتا ہے تو بھئی اس کی تعلیم کی جائے نا۔ اچھا عمل اس لیے نہیں روکا جا سکتا، اگر اس کو کھانے پینے سے روک دیں گے، کمانے سے روک دیں، وہ مر جائے گا بیچارہ۔ اللہ نے تو ہمیں جان بچانے کے لیے بھیجا ہے نا، مارنے کے لیے تو نہیں نا بھیجا۔ اس لیے اچھے عمل سے تو ہم روک نہیں سکتے۔ عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کو ثواب دے، اللہ اس کو گناہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، غیر فطری عمل کرتا ہے، تو ماں باپ بھی تو اس کی تعلیم ہی کرتے ہیں، استاد بھی تو اس کی تعلیم ہی کرتا ہے، اڑوسی پڑوسی بھی تو اس کی تعلیم ہی کرتے ہیں۔ تعلیم لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، تعلیم نہیں لیتا، جرم کے خلاف کام کرتا ہے تو قانون اپنے آپ ہی اس کی باز پرس کر لیتا ہے، اپنے آپ ہی جو اس کا بنتا ہے معاملہ وہ اس کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو عمل سے روکنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو کفر شرک میں کافر مشرک بنانے کی اس طرح ضرورت ہے۔ ہر کام تعلیم کے اندر ہے۔ جب تک ہم تعلیم قرآن سنت کی کرتے رہیں گے ہماری اپنی اصلاح ہوتی رہے گی، اور جب ہماری اصلاح ہوتی جائے گی، ہمیں تعلیم ہو جائے گی، ہم دوسرے کی بھی تعلیم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ورنہ تعلیم کیسی ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ خود کوئی حاصل نہ کرے اور کہ میں اپنے بچے کو پی ایچ ڈی اپنے سامنے بٹھا کر کرا دوں، کیسے کرا دے گا؟ دین سمجھے، اور اللہ ہمیں دین پر زندگی دے، اور دین پر ہی اللہ پاک ہمیں اپنے پاس بلائے، تاکہ ہم دونوں جہاں میں جو اللہ ہمیں کامیابی دینا چاہتا ہے اس کے والی وارث ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ